السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں حفیظ مہاروی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دیہاتی ماحول۔ تو آج میرے ابو جان جو ہیں وہ بیان کریں گے تھوڑا سا، تو ان کا بیان جو ہے سننے سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہمارے آنے والی جو نئی اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو یہ جو بیان ہے آپ نے نیکسٹ جو ہے وہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ اسلام کی آواز، دین کی آواز تمام لوگوں تک پہنچ سکے اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو آئیے پھر ہم جو ہے ابو جان کا بیان سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ پاک نے زمانے کی قسم بیان فرمائی۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ زمانے سے مراد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا زمانہ، بڑا اہم زمانہ ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ویسے تو عصر کے لغوی معنی نچوڑنے کے ہوتے ہیں، تو یہاں اس سے مراد وقت ہے، وقت بڑا اہم ہے۔ تو باقی کوئی بھی نعمت جب ضائع ہو جاتی ہے تو اس کا بدل موجود ہوتا ہے۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل موجود نہیں، اس کو اگر ضائع کر دیا جائے تو پھر آگے سنیے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، تباہی میں ہے، بربادی میں ہے، نقصان میں ہے۔ کیوں کہ اس نے اس وقت کو فضول ضائع کر دیا۔ جو مقصد تھا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق زندگی بسر کرنی تھی، وہ بھول گیا، اس لیے انسان خسارے میں پڑ گیا، خواہشات نفسانیہ کے پیچھے چل پڑا، تو صاف ظاہر ہے کہ نقصان میں پڑ گیا۔ تو انسان کا لفظ جو ہے یہ مسلم، غیر مسلم، مرد، عورت سب کو شامل ہے۔ بحوالہ اصول الشش، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں انسان کے معنی لکھیں شروع میں کہ یہ انسان جو ہے، ویسے تو اس کے معنی بھول جانے کے ہوتے ہیں کہ وعدہ کر کے بھول بھی جاتا ہے، تو یہاں انسان سے مراد تمام انسان۔ تو انسان خسارے میں ہے۔ ہاں، جس انسان کے اندر 4 نشانیاں پائی جائیں وہ خسارے سے مبرہ ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ خسارے سے آزاد ہے۔ کون سی 4 نشانی؟ پہلی نشانی ہے ایمان۔ ایمان، جب انسان ایمان قبول کرتا ہے تو امن میں آ جاتا ہے، عذاب الہی سے، جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو امن نصیب کرتا ہے، امان نصیب کرتا ہے، امن میں آ جاتا ہے۔ تو دوسرے اس کی ذات سے، اس کے کام سے، اس کے اقوال، افعال، احوال سے فائدہ اٹھاتے اور دوسروں کو نفع دیتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو تہ دل سے اس نے مانا، وفاداری کی، اور خود بھی اپنے لیے بھی نفع بخش ثابت رہا اور دوسروں کے لیے بھی معاشرے میں نفع بخش ثابت رہا۔ ایمان، جس کے اندر 5 نشانیاں پائی جائیں، 5 نشانیاں سورۃ انفال میں موجود ہیں۔ سورۃ انفال کے پہلے رکوع میں 5 نشانیاں ایمان کی، مومن کی موجود ہیں۔ کون سی؟ پہلی نشانی، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل ڈر جائے، دل ڈر جائے، لرز جائے، کانپ جائے، انسان ڈر جائے۔ دوسری نشانی، قرآن پاک کی تلاوت سے ایمان مضبوط ہو جائے، کوئی ٹھیس نہ پہنچا سکے۔ تیسری نشانی، اللہ کی ذات پاک پہ بھروسہ رکھے، کام کرے پھر بھروسہ رکھے اللہ پاک کی ذات پاک پہ، کامیاب ہو جائے گا۔ چوتھی نشانی، 5 اوقات کی نماز ادا کرے۔ 5ویں نشانی، اللہ پاک نے جو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو اسی کے حکم کے مطابق، اسی کی رضا کے لیے آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی
پیاری پیاری سنتوں کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال میں لائے۔ جب یہ 5 نشانیاں پائی جائیں گی تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ یہ سچے مومن ہیں، کھرے مومن ہیں، پکے مومن ہے، اور انہی کے لیے بخشش ہے، انہی کے لیے مہربانی ہے، اور انہی کے لیے عزت کی روزی۔ ایمان، پہلی نشانی ایمان۔ دوسری نشانی اعمال صالحہ، نیک کام، اخلاق اچھے ہوں، عبادات میں یہ پکا ثابت ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس شے کی طاقت رکھتا ہے۔ نماز تو پھر امیر ہے، یہ غریب ہے، فرض ہے، عین فرض ہے، 5 اوقات کی نماز عین فرض ہے، نماز جمعہ، عیدین۔ تو ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کی شاخ پکڑی، جھنجھوڑ دی، پتے جھڑ گئے، اور فرمایا کہ اے ابو ذر، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح یہ شاخ کے پتے جھڑ گئے ہیں، اسی طرح نمازی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور ایک بار پھر فرمایا اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ کسی کے گھر کے سامنے نہر چل رہی ہو، نہر بہہ رہی ہو، اور 5 مرتبہ اس میں جو شخص غسل کرے، نہائے، تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہ جائے گا؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو صاف ستھرا ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا جس طرح یہ صاف ستھرا ہو گیا ہے 5 وقت نہر میں نہانے سے، تو اسی طرح 5 اوقات کی نماز ادا کرنے والا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو نماز بڑی اہم ہے۔ تو نماز کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اعمال صالح سے مراد کیا چیزیں ہیں؟ فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، نیک کام، نیک اقوال، اچھی چیزیں، اخلاق حسنہ۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تم میں سے وہ بہتر ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں، تم میں سے وہ اچھا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے کام اچھے ہیں، جس کی عادتیں اچھی ہیں، اور جس کی گندی عادتیں ہیں وہ تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو اس لیے اچھے کام اختیار کرنے چاہیے، زبان اچھی ہو، سچی ہو، کھری ہو، پکی ہو، تاکہ معاشرے میں خود کو بھی عزت ملے اور دوسروں کو بھی عزت ملے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایمان اور اعمال صالحہ، 2 چیزیں آ گئیں۔ اعمال صالح سے مراد پتہ چل گیا کہ اس سے مراد فرائض، واجبات، سنتیں، حتیٰ کہ مستحبات ہیں۔ 2 چیزیں آ گئیں۔ تیسری چیز ایک دوسرے کو سچی بات کی، حق بات کی تاکید کریں۔ چوتھی نشان